پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سے ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا سٹانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، ہم انسانی حقوق پہ حق پہ ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو ہمارے عوام کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو. اس حکومت نے یہ کوشش کی کہ جو فاٹف کے قانون ہیں ان کو استعمال کر کے فاٹف کے نام پہ اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کی. جو یہ بلز ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس ڈالے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشوز حل بھی کیے تھے سینٹ میں، جس کے نتیجے میں یہ آج نیشنل اسمبلی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا، اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دیا. ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا رسپانسبل جو جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاٹف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فاٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا. اس قسم کے جو میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو وہاں انٹروڈیوسڈ ہو، اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں امینڈمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں. اور دوسرے جو بھی بلز ہیں ہم ہر بل کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کا کام ہے، اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی خود کرے گی. لیکن جو بھی اگر یہ چور دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے حکومت کو آمرانہ طاقت دے سکتے ہیں، آمرانہ پاور دے سکتے ہیں، تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حصے ہیں، جب تک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں آگاہ کریں گے، انفارم کریں گے. اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فاٹف کو این آر او اور نیب کے ساتھ نفی کی جائے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نیب آرڈیننس پی ٹی آئی حکومت نے لے کر آئی. نیب آرڈیننس ایک میٹنگ کا نتیجہ تھا یا 2 میٹنگز کے نتیجے تھے. ایک جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی نے ملا تھا، اور وہی بزنس کمیونٹی جب پی ایم کے ساتھ ملا تھا اور حکومت کے ساتھ ملا تھا، سب کا یونانیمس موقف تھا، بزنس کمیونٹی کا موقف تھا، اور وہ ہر دروازہ کا کٹکھٹا رہے تھے. بزنس کمیونٹی از خود، ٹریڈرز از خود ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری نے اس حکومت کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اس حکومت کا آرڈیننس لیپس ہوا، اس حکومت کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اپنا حکومت کا اپنا آرڈیننس لیپس کیا. وہ ہم سے بات کر رہے تھے اپنا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے، جو یہ فلیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا پوائنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر فاروق نائک صاحب کا بل کب سے سینٹ سے انٹروڈیوس اور پاس ہوئے ہیں ان کے کمیٹی سے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہ تو بہت پرانی باتیں ہو چکے ہیں. یہ تو صرف اگر آپ ایسے کام کرتے بھی ہو، یہ تو صرف ایک مسئلہ کا حل ہے نا. اگر ہم صرف پی ٹی آئی کا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں
تو وہ صرف اور صرف معیشت اور نائب کے ساتھ چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. جسٹس باکر کا ڈسیژن کے بعد نیب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, اس سیشن میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, وہ تو کے آر او تھا, وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں. وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے, جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بات مان رہے ہیں. اگر آئی سی جے کے بات مان رہے تھے تو آئی سی جے کے اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈیننس میں. اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلام آباد کورٹ میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو. تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی کلیئر ہے. ہم انسٹیٹیوشنل رائٹس مانتے ہیں, جسٹس مانتے ہیں. جو حقوق ہے کلبھوشن یادو سمیت انسانی حقوق, جوڈیشل حقوق, جو بھی رول آف لا کا پروسیس ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن آپ چور دروازوں سے آپ پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو, خاص طور پہ کلبھوشن یادو کے لیے. یہ آرڈیننس کا ٹائم گزرا تھا. آپ نے نہ نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لے کر آیا, آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آیا, اور آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک اب آنے والا فاتح کے لیجسلیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشنز کو بہت غور سے دیکھیں, تفصیل سے دیکھیں, اور جہاں پاکستان کی بات ہے, جہاں ہمارا آبلیگیشنز کی بات ہے, جہاں کسی کا حقوق کا خلاف ورزی نہیں ہو رہا ہے, ہم ساتھ دینے کو تیار ہے. آج بھی ان کا ابیوز کے بعد, ان کا غیر جمہوری طریقے کے باوجود, ان کے آمرانہ کوششیں کے باوجود, ان کے جھوٹ کے باوجود, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے, اس قسم کی پروپیگنڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں گے, آپ کو ہمیں you have not understood the seriousness of the Pakistan People's Party. ہم نے ہمیشہ ان ایشوز کو چیمپئن کیے ہیں, اور آج بھی پاکستان کے ہر آدمی کا انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے اپنا جمہوری جو آپشنز ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رد سنا رہے ہیں ہمیں. کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آر ٹی پہ این آر او دلوایا گیا, جب مالم جبا پہ این آر او دلوایا گیا, جب چینی چوری, آٹا چوری, تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا, جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفس اسکینڈل کو این آر او دلوایا گیا, جب ہر موقع پہ, جب آپ اب جو ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اب شہزاد اکبر صاحب سمجھا سکتا ہے کہ کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کے بیوی کی پراپرٹیز پہ آپ احتساب کے نام پہ اس قسم کے وکٹمائزیشن کرتے ہو, لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائیداد ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. ابھی جا کے ڈکلیئر کیا. 2 سال سے پاکستان کے جو اہم میٹنگز ہیں, جو اہم فورمز ہیں, اس میں میں خود بیٹھا تھا. اب جواب دے, منی ٹریل دے. اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے منی ٹریل مانگ رہے ہو تو اپنا بھی منی ٹریل دے دے. اسی طریقے سے ہر ان کا اسپیشل اسسٹنٹ, ہر ان کا ایڈوائزر
کا جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اثاثے کیا تھے حکومت آنے سے پہلے. وقت تو فائل کرنے کا تب ہوتا ہے جب آپ وہ کام سونپ رہے ہو. انہوں نے 2 سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں. ہمارے پارٹی کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی پروفیسر کا اتنے سارے اثاثے ہو اور وہ ہمارے کابینہ میں بیٹھا ہو. ان سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اگر نیب نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں تو پھر نیب کو ہر اسپیشل اسسٹنٹ کے خلاف, ہر ایڈوائزر کے خلاف جنہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر کیا ہے فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. ان سب پہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے. ان کو بھی اس وقت عمران خان جس نے خود سب سے زیادہ ایمنسٹیز لی ہے, جس نے خود سب سے ایمنسٹیز دیے ہیں, آج بھی عمران خان اپنے ایڈوائزرز کو, اپنے ساتھیوں کو کرپشن ان کا تحفظ کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا ایمنسٹی اسکیم تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا. اس وقت وہ پبلک آفس بیرر تھا اور تب سے وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے. چاہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی کیسز ہو, چاہے وہ ان کا فورن فنڈنگ کیس ہو, وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں. وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نون لیگ پہ الزامات لگ رہے ہیں تو نون لیگ اور الزامات کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں, نیب میں دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر الزامات لگتے ہیں, جھوٹے الزامات لگتے ہیں, ہم ان کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے منسٹرز, سلیکٹڈ وزیر, کٹ پتلی وزیر کیا کر رہے ہیں, کٹ پتلی وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ کسی طریقے سے نیب چیئرمین کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو سر کا پیر کا ڈرامہ ہے, جو فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں, وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نیب چیئرمین کے پاس آخری چانس ہے. ثابت کرو نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. ثابت کرو کہ آپ جیسے جسٹس باکر صاحب کہہ رہا کہ اپنا ججمنٹ میں کہتا ہے, ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو. اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹیگیشنز کریں گے, نہ صرف انکوائریز کریں گے, لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا, پھر ریفرنس ڈالا, پھر انکوائری کیا, پھر ریسرچ کیا, ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنا طریقہ کار اپنانا پڑے گا. انہوں نے سینسرشپ کو بہت ہی ایکسٹریمز پہ لے کر آئے ہیں. نیشنل اسمبلی جو پاکستان کے سارے ڈیسیجنز کو لینے, جہاں سارے ایشوز کو ڈبیٹ ہونا چاہیے, ہمارا حق ہے. ہم اپنے پارٹیز کا کیا, اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا نمائندگی کرتے ہیں, ان کا حق ہے. یہ ان کا واحد طریقہ ہے کہ چاہے فیکٹف ہو یا معیشت ہو یا دہشت گردی ہو یا بجلی کا بل ہو, کہ ان کے نمائندے یہاں آ کے بات کر سکے. اور اسپیکر کا کام ہے, اسپیکر کا ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ موقع دے. لیکن وہ نیشنل اسمبلی کو بھی سینسر کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی نے اسلام کے نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام پہ علم پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, پڑھنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟